الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام حاضرین مجلس، سوال و جواب کی نشست ہے اور یہ میری مرغوب غذا ہے۔ میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ بجائے کسی درس کے یا تقریر کے سوال و جواب کا موقع لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ ہر شخص جو اس کے ذہن میں کوردن ہے اس کے بارے میں تشفی حاصل کر سکے۔ اس لیے میں آپ سب عزیزوں سے، اساتذہ سے یہی کہوں گا، نکتہ سنجا را صلاح عام دے از نبی امی پیغام دے، کہ سارے لوگ جو ان کو عام آواز ہے میری طرف سے کہ جو جی چاہے پوچھیں، مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا پوچھیں وہ جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوردن ہے، جو ہے نا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے یا ان پر تان کرنے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مولویوں والی باتیں، مناظرانیں باتیں مسجدوں میں ہوتی رہتی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی دین کے بارے میں اشکال ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، رسول اللہ ہیں، قرآن ہے، آخرت ہے، جو دین کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں کوردن ہے تو وہ آپ پوچھیں، جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی نفع پہنچے۔ شرارت کی بات جو ہے وہ صرف فساد کا ہی باعث بن سکتی ہے، اس سے نفع کوئی نہیں۔ اللہ توفیق دے، بلا تکلف اور بلا جھجک آپ سوال کریں، کسی بچے کو تکلف کی یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں، کھلے دل سے سوال کریں آپ لوگ، انشاءاللہ یہ مجلس پھر مفید ثابت ہوگی اور اس سے نفع ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صبح صبح سیر کرتا ہوں، ایک حدیث یونیورسٹی میں لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کسی قوم کا معزز آدمی ہے تو اس کا احترام کیا ہے۔ تو معزز آدمی قرآن پاک اور اسلام کے حساب سے کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو روایت رسول کریم علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ کسی قوم کا جب کوئی معزز آدمی جاءکم کریم و قوم فاکرموا، اس کا احترام کرو، اس میں صرف دین کے لحاظ سے جو صاحب کرامت آدمی وہی مراد نہیں، کسی گروہ کا بھی آدمی جو ان میں معزز سمجھا جاتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہمارے پاس آئے تو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہمیں پروٹوکول دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی جب لوگ آتے تھے نا، آپ بالکل ان کے مراتب کا لحاظ کر کے کہ اس قوم میں اس کی کیا حیثیت ہے، پورا احترام کرتے تھے۔ لوگ یہ اثر لے کر جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں سب کی قدر ہے، اس لیے دینی لحاظ سے جو کریم ہوگا، متقی ہو تو پھر زیادہ احترام کا مستحق ہے، مگر اگر کوئی دوسرا بھی ہے، عمر کے لحاظ سے بڑا ہے یا کسی مرتبے کا حامل ہے، کسی پوسٹ پر ہے یا ان کا پادری اور پیشوا، ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ یہی اثر لے کر جائے کہ اللہ کے رسول کی تربیت سے یہ لوگ مہذب ہیں، شائستہ ہیں، سلجھے ہوئے ہیں۔ بد تہذیبی جو ہے نا یہ دین گوارا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بھی ہم برے طریقہ سے پیش ہیں، غلط۔ جی نماز کے متعلق ہے جی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہ عام روایت سننے میں آئی ہے کہ 50 نمازیں ملی۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عرش مولا سے نیچے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا میرا تو فرماتے ہیں 50 نمازیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا تو کام کرا۔ اس روایت کی کہاں تک صحیح ہے کہ پھر 5 ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا، یہ روایت بالکل معتبر ہے، مگر اس دور میں لوگ عقلیت زدہ ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم روشن خیال ہیں، اس لیے ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ علم والوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور جاننے والوں سے پوچھیں کہ اس کی صحیح تشریح کیا، اپنی طرف سے مفہوم لے لیتے ہیں اور اس پر تمسخر اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ان دنوں میں بازیچہ اطفال بنی ہے، لوگوں نے کھیل بنا رکھا کہ اللہ نے 50 کی، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، پھر گئے یوں، بات کو سمجھتے نہیں۔ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے، صحیح بخاری مسلم، دنیا کے جتنے ذخیرے ہیں نا حدیث کے مستند ترین، ان میں ہے یہ بات، شیعہ سنی سب میں ہے، بالکل ٹھیک ہے بات۔ معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں نمازیں 5 ہی تھیں شروع میں بھی، توجہ سے میری بات سننا، 5 ہی تھی، مگر ثواب کے لحاظ سے 50 تھی، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ نیکی کرو گے تو کم از کم اس کا بدلہ 10 گنا ہے۔
ثواب کے لحاظ سے وہ 50 تھیں، گنتی میں 5 ہی تھیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل اس کو لٹرلی لیا۔ آپ نے جو لفظی بیان تھا نا اللہ کا 50، آپ نے ہیروجت نہیں کی۔ یہ ہے مقام تسلیم کہ سر تسلیم خام ہے، وہاں ہی آپ بہانے بنانے شروع کر دیتے کہ اس کی یہ تشریح تھی، یہ نہیں، آپ کے مقام کے منافی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے جو تجربے کی بات تھی، بنی اسرائیل میں عمر گزاری تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو مطلب آپ لے رہے ہیں نا کہ 50 ہی یہ نہیں پڑھی جائیں گی، میں نے اپنی امت میں تجربہ کیا، آپ اللہ کی طرف جائیں، آپ اللہ کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر۔ اب 10 ہیں نیت کے مطابق، اگر بالکل اعلیٰ نیت ہے 50 کا ثواب ملے گا، اب بھی 5 کا، اور اگر نیت میں کچھ کمی ہے 45 رہ جائیں گی، اگر اس سے زیادہ کمی 40 رہ جائیں گی۔ جتنی نیت میں خرابی آتی جائے گی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ 9 مرتبہ حضور گئے، 5 کم ہوتی تھی، 5 رہ گئی، یعنی یہ ایک استعارے کی زبان میں سمجھایا گیا۔ آخر میں اعلان بھی یہی ہوا کہ اللہ کے ہاں بات نہیں بدلتی، 50 ہی میں نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں ثواب کے لحاظ سے۔ آخر میں الفاظ ہوتے ہیں کہ ثواب اب بھی 50 کا ہے، 5 لفظ آئے ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات نہیں بدلتی۔ اگر ظاہری مطلب ہے تو پھر تو بدلی کہ 50 سے پہلے نہیں، پہلے بھی بات یہی تھی کہ وہ بلحاظ ثواب 50 تھی، مگر حضور کا جو مقام تھا تسلیم کا، وہاں ہیلا بہانے کہ نہیں بس ہم تھوڑی پڑھیں گے، آپ کے لائق نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، حضور بھائی کے کہنے پر کہ اللہ نے کہا ٹھیک، 5 جتنی نیت میں کمی آتی جائے کم ہوتا جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان استعارہ جو ہے نا اس کے لحاظ سے 50 ہی، ورنہ حقیقت میں اس وقت بھی 5 ہی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب مان لیا کہ سر تسلیم خام ہے، جو مزاج یار میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے قدر کی اور ساتھ ساتھ واضح کیا کہ جوں نیت میں کچھ کمی آتی جائے گی نقص، اتنا ہی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ جی اسی سے متعلقہ دوسرا سوال ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے گئے تو اس کے میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آسمان پر کتنی دفعہ ان سے ملے، اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے پیچھے بھی امام الانبیاء کے پیچھے بھی وہاں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے متعلق عمومی پریزنٹ یا کہیں جانے کا آنے کا نظریے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈاکٹر صاحب ایک ہی وقت میں آپ نے نہیں دیکھا کہ یہاں قبر میں ہے، یہاں مسجد میں ہے، یہاں آسمان پر، مختلف وقتوں میں۔ جیسے اب میں ملٹ ٹاؤن میں تھا، اب یہاں ہوں تو ٹائم بدل گیا نا، جب قبر میں دیکھا وہ اور وقت تھا، پھر وہ مسجد اقصیٰ میں چلے گئے اور ٹائم تھا، آسمانوں پر مختلف اوقات میں۔ یہ جو ہے نا کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی متعدد جگہوں پر ہو، مختلف وقتوں میں، مختلف وقت، لیکن جا آ تو سکتے وہ بات کرتے ہیں۔ پھر پہلے یہ بات کلیئر ہو کہ ایک تو یہ بات جو مشہور ہے کہ آپ نے مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی انبیاء علیہ السلام، یہ بھی بات ٹھیک نہیں۔ امامت آپ نے کرائی ہے، انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مگر وہ کہاں پڑھی ہے یہ کوئی کلیئر بات نہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ جاتے وقت آپ نے پڑھائی، انبیاء علیہ السلام جمع ہو گئے، پھر امام ابن کثیر کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، بالکل یہ سوال ویلڈ ہے کہ جب یہاں ملے، تقریریں ہوئیں، اسٹیجوں پر چڑھ کر انہوں نے اپنا تعارف کرایا، جب آسمان پر پہنچے تو پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون ہے، یہ کون، ہر آسمان پر، تو اتنی جلدی بھول گئے۔ انہوں نے پھر جان چھڑائی کہ نہیں، واپسی پر ہوا، حضور جب آئے جلوس بنتا گیا، اپنے مقاموں سے انبیاء آتے گئے، اور پھر سارے جو تھے مسجد اقصیٰ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے وہ اپنے مقاموں کی طرف تشریف لے گئے، حضور مکہ کی طرف آ گئے۔ انہوں نے اس کا حل یہ کیا کہ واپسی پر ہوا، مگر میں نے جب مزید تحقیق کی تو دیکھا کہ سرے سے ذکر ہی نہیں صحیح حدیثوں میں کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نماز ہوئی تھی۔ اس لیے بور بیت نے جنہیں میں آسمان کا ذکر ہے وہ زیادہ معقول کہ سارے انبیاء کا اجتماع آسمان پر ہوا، وہاں آپ نے ان کی امامت کرائی۔ جو قبر میں دیکھا وہ دوسرا موقع کہ آپ گزرے اور آپ نے دیکھا۔ اب رہ گیا سوال آپ کا کہ آ جا سکتے ہیں، کوئی بندش نہیں، آنے میں اب بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اگر کسی نبی علیہ السلام کو وہ اجازت دے، پہلے ہوں یا حضور علیہ السلام ہو، اور وہ چلے جائیں وہاں، تو دین اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، مگر اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے گڑھ لینا کہ اس محفل میں آئے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں، ہمیں کو پتہ بھی ہو کہ دین کہتا ہے یا کسی نے آنکھوں سے دیکھا پھر تو بات ہے۔ خواہ مخواہ اگر ہم تصور کریں تو وہ ڈاکٹر صاحب بس ایک دل کو خوش کرنے والی بات ہے نا
پروف ہونا چاہیے، باقی رکاوٹ نہیں، بالکل کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اجازت دے دے، اولیاء کو دے دے۔ میرا سوال ہے چھوٹا سا، جی یہ جرابوں پر جو مسئلہ ہے اس کے متعلق کیا؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا نا، آپ حج سے واپس لوٹے ہیں، انتہائی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ حج مبارک کرے۔ میں وہی دعا کروں گا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی حج کرنے والے سے ملتے تھے نا، تو یہ ریکارڈ ہی ہو جانی چاہیے، پیاری دعا کہ جب ملے آپ تو اس سے کہیں بر اللہ حجہ کا و قابلہ نسک کا و اخلق نفقت کا، اللہ تعالیٰ تیرا حج حج مبرور کرے جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اور تیرے مناسک قبول فرمائے، اور جو خرچ تو نے کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور دے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے جانے والوں کا حج قبول فرمائے، جو نہیں گئے انہیں بھی موقع دے۔ واقعی حرمین کی زیارت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، بندہ مومن اگر اس کے اندر ایمان کی رمق ہو نا، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اس نعمت سے محروم رہنا انتہائی خسارے کی بات ہے۔ سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ مکہ جانے آنے کا خرچ ہو جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے گھر والوں کے لیے وہ خرچ چھوڑ سکتا نا، تو پر لگا کر اٹھ جانا چاہیے۔ حرمین کی حاضری سے محروم اگر رہے کلمہ گو آدمی تو بدبختی ہے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جرابوں کے مسئلے کا، اس بارے میں آپ سن لیں۔ دین اللہ کا آسان، الدین و یسر، حضور نے فرمایا اللہ نے دین آسان اتارا ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پسند کرتا ہے، تنگی نہیں دینا چاہتا، اس لیے نرمیاں اس نے بہت رکھی ہیں، اور وہ رخصتیں جو ہے نا بالکل کھلے دل سے قبول ان کو کرنا چاہیے، خوش ہو کر کریں کہ اللہ تیرا انعام ہے، تو نے اپنے رسول کے لیے ایسا آسان دین اتارا، بجائے کہ ہم یہودیوں کی طرح کریں کہ اللہ نے کہا کوئی گائے ذبح کر، کوئی گائے پکڑتے ٹھیک تھی، مگر کہنے لگے کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، فلاں، اپنے لیے دین کر رہی ہے مشکل۔ اللہ نے واقعہ اسی لیے سنایا کہ مین دیکھنا نہیں کرا کرو، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پاؤں ننگے ہیں تو دھو لو۔ پاؤں اگر آپ نے کسی چیز میں لپیٹے ہیں، وہ چمڑے کے ہوں، خفین موزے، کپڑے کی جرابیں ہوں، جورابین اس کو کہتے ہیں، کوئی چیز ہونا، اللہ کہتا میں نہیں کہتا کہ اتارو۔ اگر وضو کر کے آپ نے پہنے تھے نا، تو وطن میں رہتے ہوئے آپ ایک دن ایک رات اگر نہیں اتارتے، تو جب وضو کا وقت آئے اوپر ہاتھ پھیر لیں، گیلی بھی نہیں کرنا، کہ زیادہ کئی لوگ نہیں مسا کرنا جانتے، اوپر نیچے پاری لگاتے، فائدہ کیا ہوا، ساری جرابیں گیلی ہو گئی تو پہلے سے مصیبت بڑھ گئی۔ صرف انگلیوں کی لکیر، انگلیوں سے لے کر نا پنڈلی تک اس طرح ہاتھ کھینچ دیں، بس مسا ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ننگے پاؤں دھونے تھے، اتنا ہی ہے اس کا ثواب ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سے واضح ہے۔ اب موضوع کی بات کرتے ہیں، موضوع کا لفظ تو الگ ہے، وہاں خفین جوربان الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے، موضوع پر بھی مسح کیا، اور 14 کے قریب صحابہ ہیں جن کے نام حضرت امام ابو داؤد نے لکھے، ابن حزم نے، جو بالکل کپڑے اور دوسری اونی جرابوں پر مسح کرتے، بس وضو کر کے پہنی، اس وقت جب آپ نے پہنی تھی آپ وہ وضو تھے۔ پھر جو ہے نا وطن میں ہوں تو ایک دن ایک رات، مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات آپ کے لیے رخصت ہے، آپ ان پر مسح کر سکتے، بالکل جائز۔ اس پر پورا رسالہ علامہ جمال الدین مشکی نے المس والجوربین لکھ دیا، اردو میں اب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اسی پر، کہ دیکھ لو کتنی حدیثیں جرابوں پر مسح کی اور صحابہ نے کیا۔ ہاں ایک اور میں پوچھ لیتا ہوں، ہمارے اہل حدیث بھائی نماز تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، اور فجر کی اذان اور تہجد کی دونوں اذانوں میں اذانوں کو لوٹاتے بھی ہیں، تو کیا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ سنت کے وسلم مطابق ہے یا صحابہ کرام کی سنت کے مطابق ہے؟ تہجد کے لیے جو اذان ہے نا کہ لوگوں کو جگایا جائے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب دین میں نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے دی، نہ کوئی آپ کے صحابہ نے دی۔ جو اذان ہوتی تھی، اذانیں باقی فجر کے لیے 2 ہی ہوتی تھیں، ایک عین ٹائم پر جب ہو جاتا ہے وقت، ایک اس سے پہلے تھوڑی دیر، مگر وہ تہجد کے لیے نہیں تھی، اس میں الفاظ ہیں لیرجع قائمک، تاکہ جو تہجد پڑھ رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو اب نوٹس دے دیا جائے کہ وقت بالکل قریب ہے، اب آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، اور اگر تازہ وضو کرنا کر لیں، وہ یوں کہ نائمک، جو سوئے پڑے ان کو جگا دیا جائے کہ اب تو جماعت ہونے کا وقت آ گیا، کیونکہ دوسری اذان جو ہوتی تھی بالکل فجر طلوع ہونے پر، اس کے بعد اکثر زیادہ وقت نہیں ملتا تھا، یہ جو نا 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نہیں، بس 2 سنتیں پڑھی،
50 آیتیں آدمی پڑھ سکتا تھا 10 منٹ سر، جماعت کھڑی ہو جاتی، بہت اندھیرے میں غلط میں لمبی ہوتی تھی، 100 کے قریب آیتیں ٹھہر ٹھہر کر، اس لیے روشنی ہو جاتی۔ تو اس لیے کہ اگر عین وقت پر بھی اذان رہتی صرف ایک ہی تو کئی لوگ جماعت سے رہ جاتے، ان کو تھوڑی دیر پہلے یہ نوٹس ہوتا تھا، اسی لیے حدیث میں آتا کہ فرق اتنا ہی تھا کہ ایک مؤذن اترتا تھا دوسرا چڑھ جاتا، کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ تہجد لوگ پہلے اپنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے، ان کے لیے آتا کہ ان کو ہٹایا جائے یہ اذان، اور وہ چونکہ بالکل تھوڑے فاصلے سے ہوتی تھی، لوگ کئی مرتبہ رمضان شریف میں پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ اذان ہوگی اب کھانا چھوڑ دیں۔ آپ کو پھر یہ وضاحت کرنی پڑی کہ بلال جب اذان کہے تو کھانا پینا نہ چھوڑو، وہ ابھی رات ہوتی ہے، تمہیں اطلاع دینے کے لیے وہ اذان دیتا ہے۔ جب ابن ام مکتوم اذان دے گا نابینا صحابی، وہ چونکہ جب فجر ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فجر ہوگی، وہ عین ٹائم پر دیتا، اس وقت کھانا پینا بند کرو۔ یہاں بھی لوگوں نے غلطی کر لی، خاص کر اہل حدیث حضرات تو بہت کرتے ہیں کہ کھانا پینا رکھا ہے پاس ہی چائے وغیرہ، دوسری اذان کے بعد پیتے کھاتے رہتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں حضور نے کہا بلال اذان دے، بلال کی اذان تو پہلے ہوتی، اس وقت تو سحری کے وقت ہوتا تھا۔ بات تو ابن ام مکتوم کی تھی کہ جب عین ٹائم پر اذان، اس کے بعد آپ نے کب اجازت دی ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ مغرب سے 1 سیکنڈ پہلے کھا لیں، جیسے وہ تباہی ایسے ہی ہے، شروع ہو گیا روزہ آپ کھا لیں۔ وہ بلال رضیوں کی اذان جو پہلے ہوتی تھی 10-15 منٹ، اس کے بارے میں کہا کہ بلال کی اذان پر کھانا پینا نہ چھوڑو، وہ ابھی رات ہی ہوتی ہے، اور جس غرض سے وہ دیتے تھے کہ تہجد والے ہٹ جائیں اور سوئے اٹھ کھڑے، تہجد کے لیے الگ اذان نہیں ہوتی۔ جس نے بھی یہ باب باندھا نا عنوان یہ ڈاکٹر صاحب کہ فجر کے لیے، فجر ہونے سے کچھ دیر پہلے اذان، فجر کے لیے اذان تھی تھوڑی دیر پہلے، ایسے ہی سمجھیں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے لیے 2 اذانیں تجویز کر دی۔ آپ کے زمانہ میں اور حضرت ابوبکر عمر کے زمانہ میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کے لیے بھی، مگر ہوتی تھی عین ٹائم پر، شوق سے لوگ عید کی طرح صبح سے نہا دھو کر غسل کر کے کپڑے پہن کے مسجدوں میں ڈیرا لگا لیتے تھے، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ جب دن ڈھلتا حضور ممبر پر بیٹھ جاتے، اذان ہوتی، خطبہ ہو جاتا، لوگ جاتے تو ابھی سایہ بھی دیواروں کا نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب شوق گھٹ گیا اور مدینہ ہو گیا بڑا، حضرت عثمان رضی نے کہا اگر وہی اذان رہی تو خطبہ ہونے تک تو یہ لوگ رہ ہی جائیں گے، اس لیے پہلے ایک اذان کہلوائی پہاڑی کے اوپر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پھر عین ٹائم پر۔ اس طرح کا یہ حال ہے کہ فجر کے لیے تیاری کے لیے تھوڑی سی دیر پہلے ایک اذان، دوسری عین وقت پر۔ تہجد کے لیے کوئی مشکل اذان اذان کا لوٹانا، ترجیح، ریپیٹ کرنا، یہ سنت۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ نے کھلے دل سے اسلام کو قبول کیا، جنگ کی نوبت نہیں آئی، خود مدینہ کے لوگ مکہ معظمہ گئے۔ اب بھی یادگار مسجد عقبہ میں وہ مسجد بیت العقبہ موجود ہے جہاں حضور علیہ السلام نے مدینے والوں سے بیعت لی، انہوں نے شوق سے اسلام قبول کی، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بلال رضی اللہ جو اذان کہتے تھے وہی جو ہم عام یہاں کہتے، مگر مکے نے بڑی مخالفت کی، اس کلمے کے دشمن رہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں مانیں گے، اللہ اکبر کو تو مانتے تھے کہ اللہ بڑا ٹھیک ہے، مگر جب بات اب تھی کہ اس کے ساتھ شریک کوئی، وہ تنہا کائنات کا مالک کرتے نہیں، اس نے بہت سے شریک رکھے ہوئے ہیں، اس کے پیارے ہیں، وہ چلا رہے ہیں کاروبار، شریک مانتے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ تجھ کو پیغمبر نہیں مانے۔ جب فتح ہوا تو چونکہ طاقت کے ساتھ تھوڑا کیپٹل تھا، 10,000 کے لشکر نے قبضہ کیا تھا، اس لیے حضور نے جب مؤذن مقرر کیا حضرت ابو محذورہ کو تو فرمایا اس شہر میں دوبارہ کہنا، 2 بار یہ کلمے دہرائے جائیں گے، پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ ذرا ہلکی آواز سے، پورے زور سے نہیں، بعد میں پھر پورا زور لگا کر ایڑیاں اٹھا کر اشہد